نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شاعر کہتا ہے کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجلے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، اور یہ بچھڑوں کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. میرے معزز بزرگوں، نوجوانوں اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت و پروف دیتے ہوئے ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. علامہ اقبال بہت پہلے فرما چکے ہیں کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندو مسلمانوں، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اب میں آپ کو عرض کر دوں کہ جمادی اولا کی 26 تاریخ کبھی بابری مسجد تو کبھی متھورا تو کبھی آج کل کی تاریخ میں کبھی ایک ماہ پہلے بہرائچ تو کبھی اتر پردیش کی سنبھل جامع مسجد. آپ حضرات خبر سے واقف ہوں گے کہ 250 سال پرانی مسجد، جس مسجد پر نہ صرف یہی مسجد ہے بلکہ ریسرچ کے مطابق 15 مساجدوں درگاہیں ایسی ہیں جہاں پر حکومت کی گندی نظر لگی ہوئی ہے. آپ کو معلوم کہ ہمارے ہاتھ سے بابری مسجد چھین لی گئی، متھورا پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور بہرائچ میں گھروں کو زمین دوز کرنے کی گندی کوششیں کی گئی، دکان بند کر دی گئی، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، بہت سارے لوگوں کی دکانوں اور مکانات پر سرکار حکومت کی طرف سے نوٹس جاری کر دی گئی. اور اے غیور مسلمانوں، اتر پردیش کی سنبھل مسجد کے ان نوجوانوں کو میرا سلام جس 17 سالہ قید جو کہ حکومت کے نظر میں ابھی تک بالغ نہیں ہوا تھا، باپ کو میرا سلام جس نے اپنی پیاری سی جانوں کو اور اپنے پیارے پیاری اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، خاندان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتی. 5 لوگوں کو یہاں کی حکومت کی طرف سے پرشاسن کے ذریعے گولی سے مار کر مرڈر کر دیا گیا. یہ حقیقت ہے.
یہاں اس بھارت کا سویدھان کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، سویدھان اجازت فراہم نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی کو یوں. ہاں میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اگر مسلمان سمودائے یہ کمیونٹی اگر اپنی مسجد بچانے کی خاطر جنہوں نے 250 سال تک اس کی حفاظت کرتی ہے یہ کمیونٹی، تو اگر نوجوانوں کے ہاتھوں سے یا آپ کے ہاتھوں سے اس مسجد شریف کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی تو کیا آپ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ ہمارے یہ نوجوان بچے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ یہ بچے بھی کہیں گے کہ ہمارے باپا، ہمارے دادا، ہمارے نانا نہ جانے کئی نسلیں اس مسجد میں سجدہ کی تھی اور آج آپ یوں ہی چھین لو گے؟ تو بس اسی طرح سے ہوا تھا سنبھل میں، اتر پردیش میں ایک لوکل کورٹ کے ذریعے سے وہاں پرمیشن دے دی جاتی کہ جائے مسجد کہ وہ ریسرچ کرے کہ واقعی وہاں کوئی شیو لنگ یا شیو مندر وغیرہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سنویدھان اس بات کی اجازت دیتی ہے. آپ نے ریسرچ کیا، کچھ نہیں نکلا. اس کے بعد پھر سے دوبارہ اتر پردیش سنبھل کی SDM SDO ان تمام تر لوگوں کے ذریعے سے پرشاسن آتی ہے راتہ رات. وہ لوگ چھان بین کرنے کے بعد جب وہاں کی کمیونٹی پبلک کو یہ خبر ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی گندی نگاہیں ہیں، اور اگر کوئی پرشاسن یا وہاں کے لوگ اگر مسجد شریف کی ریسرچ و تحقیق کے لیے جائے تو کیا وہ کوئی نعرے بازی کرے گا؟ یہ سنویدھان اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا. جب ایسا لگا کہ مسجد میں کھدائی شروع ہے تو وہاں کے نوجوانوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، پتھر بازی ہوئی. تو کیا پتھر بازی کا جواب کوئی پولیس اپنے بندوق کی گولی کے ذریعے سے دے گی؟ نہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، تمہاری مسجد بھی تمہارے ہاتھ سے چھین لی جائے اور آپ کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. لہذا نمازیں بھی ہم پڑھیں، روزے بھی رکھیں، عبادتیں بھی کریں، حج و زکات بھی ادا کریں. ساتھ ہی ساتھ میں آج ہے نوجوانوں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ایجوکیشن اچیو کرنے کی ہمیں حاجت و ضرورت ہے. ورنہ ہمارے ہاتھ سے بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن اچھی پراپت کریں. تو بس یوں تھوڑی موڑی ایجوکیشن سے ہم کام نہ چلائیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم آپ حاصل کیجئے. تب جا کر آپ اپنی مسجد، اور نہ صرف اپنی مسجد بلکہ آپ کے مکانات پر بھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نوٹس جاری کر دیے جائیں. دیکھیں نا، بہرائچ میں 1200 گھر کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. ایجوکیشن نہیں، کیسے بولے گا؟ یہ آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل 14 دفعہ 14 یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں برابری کا حق دیا جاتا ہے. آرٹیکل 15 ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کے لوگ برابر ہیں. کب پتہ چلے گا آپ کو؟ کب پتہ چلے گا ہمیں؟ جب ہم ایجوکیشن پراپت کریں گے. ورنہ نوٹس جاری کر دی جائے گی اور جھوٹ پھوس کا وہ دفعہ وغیرہ آرٹیکل آپ کے گھر کے سامنے آ کر وہ پرشاسن اور دو سے لوگ بیان کر دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور پھر آپ گھر سے بے گھر ہو جاؤ گے. تو میں تمام تر مسلیان سے میں عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے جو وہ اسٹوڈنٹس حضرات ہیں، وہ جس سبجیکٹ سے وہ ایجوکیشن کو وہ پورے طور پر وہ پراپت کرتے ہوں، ساتھی میں ان کے لیے میں ایک فری کا میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سنویدھان کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کب اور کس وقت اور کیسے کیسے آپ کے گھر پر نوٹس جاری کر دی جائے گی، اور آپ کی مسجد شریف کو چھیننے کا کیسے کسی کو کیا یہ ادھیکار حق ہے، اور حق ہے تو کیسے ہے. اور ساتھی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں، اور جو روایات
گزری ہے اور آپ کی جو مسجد ہے یہ کیسے بنی، کس طرح سے بنی، کیسی قربانیاں دینی پڑی، اس طرح سے ہم مسلمانوں اور نوجوانوں کا بھی یہ حق ہے کہ ہم جانیں، ورنہ پھر وہ سنبھل کی طرح ہوگا، ورنہ پھر وہ بہرائچ کی طرح ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم پیارے پیارے بچے، جب ان لوگوں کی کلپس کو میں نے دیکھی تو ہمیں بس وہ فلسطین اور ان بہرائچ میں کچھ فرق نہیں پتا چل رہا تھا. وہ گھر سے بے گھر کر دیا گیا، لائٹ ختم کر دی گئی، اور ابھی تو سنبھل میں تو وہ نیٹ وغیرہ سب کو غائب کر دیا گیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے. اور ان نوجوانوں سے کہنا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے والدین، ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں، مگر کہیں نہ کہیں ہماری بڑی کمی نظر آتی ہے. اگر ہم کسی ہاسٹل میں ہیں تو ہم ٹائم پاس کرتا ہوا نظر آتے ہیں. اگر ہم کسی انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی، اکیڈمیز وغیرہ کسی سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو جس طرح سے ہمیں قربانی کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں دیتے ہیں. لہذا جب ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کر لیں گے تو پھر دنیا ہمیں اور آپ کو لات مار دے گی. ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ میں ہمیں چاہیے کہ ہم پاگل پن، جنون دکھائیں، تب جا کر آپ ایک برانڈ آدمی بن سکتے ہو، ورنہ پھر آپ یوں ہی رہو گے جیسے لوگ ایک دم بھیڑیے کی طرح. آپ پڑھیں، ایجوکیشن حاصل کریں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین بھی حاصل کریں، یہ تو فرض و ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو علم دنیاوی ہے اسے بھی ہم حاصل کریں تاکہ جا کر ہم اپنی مساجد کی حفاظت کر سکے، اپنی درگاہوں کی حفاظت کر سکے، اپنے گھر کی حفاظت کر سکے، اور ان میڈیا والوں کو اور حکومت کو جواب دینے کی آپ کے پاس استطاعت و طاقت ہو. یہ کب ہوگا؟ آپ یوں ہی کچھ نہیں بول سکتے. آپ کی باتوں کو کیوں کوئی مانے گا؟ جب تک آپ کی باتوں میں وہ پروف نہ ہو، جب تک آپ سنویدھان کے متعلق سے بات نہ کریں، سنویدھان کے دائرے میں، آپ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آپ بات نہ کریں، وقت تک آپ کی باتوں کو کوئی نہیں مانے گا، سب اگنور کرے گا. جب یہ سنبھل میں یہ واقعہ چل رہا ہے، بہرائچ میں ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ آج کل کی خبر ہے کہ خواجہ غریب نواز حضرت محی الدین، جسے آپ لوگ خواجہ پیا کہتے ہیں، اب اجمیر پر بھی کہیں نہ کہیں گندی نظر حکومت کی ہے. اور میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں، اور یہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ریزن کیا. لوگوں نے بھی اس پر بھی عرضی پیش کر دی ہے کہ اجمیر شریف میں بھی شیو مندر، کئی سال پہلے اس طرح کی باتیں آ رہی ہے کہ وہاں بھی شیو مندر ہے، لہذا اب وہاں بھی ریسرچ ہونی چاہیے. اب دیکھیں اللہ تمام درگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی ان مساجدوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آپ کو میں بتا دوں، آسان سی میں مثال دے دوں، تب جا کر آپ کو پتا چلے گا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 1947 کو ہمارا یہ ہندوستان آزاد ہوا. کیوں؟ کس سے؟ انگریزوں سے. اس سے پہلے ہمارے باباؤں داداؤں نے، ہمارے اجداد نے نہ جانے کس کس طرح سے غلامیاں کی تھی. اب آئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بہت پہلے تو انہوں نے غلامی کی تھی، پھر غلامیوں سے آزادی کب ملی؟ وہ اس آیت مبارکہ کی ترجمہ پر آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک. ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا ہم مسلمانوں میں تفرقہ پیدا نہیں ہے؟ ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم مسلمان، بھارتی مسلمان تو پورا جڑ جانے کی یہ بہت دور کی بات ہے. کیا ہمارے محلے میں فسادات نہیں ہوتے ہیں؟ تفرقہ پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ دشمنی نہیں ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. محلہ کی بات دور چھوڑے، محلہ کی باتوں کو، کہیں نہ کہیں ہمارے خود بھائی میں اپنے گھروں میں بھی دشمنی پائی جا رہی ہے. تو جب ہم لوگ بٹ جائیں گے، متحد نہیں ہوں گے،
اور جب بھائی کو مارا جائے گا، مساجد چھینی جائے گی، مزارات درگاہیں چھینی جائے گی، اور جب آپ بیٹھے رہو گے تو پھر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کی جو دشمنی ہے اسے ہم دور کریں، پھر محلہ کی دشمنی کو دور کریں۔ جب ہم دھیرے دھیرے تمام تر مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، جب ایک آواز میں تمام تر مسلمان ہو جائیں گے، تب جا کر انشاءاللہ الرحمن جتنے بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں حرکت میں آنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں متحرک ہونا ہوگا، ورنہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ اور کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی تھی، اور یہ حقیقت ہے، اچھی بات تو نہیں ہے، ظلم والی باتیں ہیں اس میں، کہ عنقریب بھارت میں فلسطین کی طرح یہ شو چلنے والا ہے بڑے۔ اور یہ لوگ جو چھوٹے موٹے آدمی نہیں کہتے ہیں، جو ہم لوگ جیسے آدمی کہہ دیا اور بات وائرل شائع ہو گئی، نہیں، بلکہ جو بزرگ کہتے ہیں بڑی ریسرچ و تحقیقات کے بات کہتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مسلمانوں کا حال، کہ خود ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسیوں پر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سنبھل میں ہوا ہم خاموش، اور دوسری کمیونٹی میں ہوتا تو بڑی زور و شور کے ساتھ احتجاج کیے جاتے ہیں۔ لہذا اے تمام تر غیور مسلمانوں، عبدالہادی کا آپ سے بس ایک ہی عرض ہے کہ آپ تمام تر حضرات، اور بالخصوص جو نوجوان حضرات جو ابھی ایجوکیشن پراپت کر رہے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مکانات بچ جائے، آپ کی مساجد بچ جائے، تو اس کے لیے ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ یہ چونکہ دور حاضرہ کی بات تھی، آج کل کی یہ باتیں تھی، تو میں اسے عرض کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ اب چونکہ ٹھنڈی آ چکی ہے، اور کہیں نہ کہیں جو حضرات نماز پڑھا کرتے تھے، اور ذرا اس ٹھنڈی کے موضوع سے پہلے اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بولیے گا کہ آج کتنی لوگوں نے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس آپ اپنی زندگی کا محاسبہ فرمائیں، کتنے لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید 50% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ 30% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ جب ہماری اس قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وہ پامالی کرنا شروع کر دے، تو پھر ظلم و ستم نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم شریف میں آپ کو بتاؤں، فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ۔ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے ذمہ اس سے ختم ہو جایا کرتا۔ اور جب بتائیں کہ اللہ کے ذمے سے آپ ختم ہو جائے، نکال دیے جائیں، اللہ کی حفاظت سے آپ نکال دیے جائیں، تو پھر آپ کہاں کے رہ جائیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آپ نکل جائیں تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ لہذا ہمیں چاہیے، اور یہ جو نماز جو ہے نا، یہ ایسی افضل ترین عبادت ہے جو مردوں پر تو معافی نہیں، مگر ایسی حدیثیں اور ایسی وعید سزائیں عذاب وارد ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں کہ اللہ اکبر، جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خیر وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ نماز کی جو وعیدیں ہیں ان کے متعلق سے میں گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بڑی شکایت آتی ہے کہ حضرت نماز تو ادا کرتے ہیں
اب نمازوں میں نا خشوع و خضوع نہیں آتا. کبھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی حساب کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کون سا پروڈکٹ گھٹ گیا ہے, کون سا لانا ہے, کس کمپنی کا لانا ہے, حساب و کتاب شروع کرتا ہے. زمین کا مسئلہ وہ سب آتا رہتا ہے. تو نوجوانوں مسلمانوں میں کی طرف سے یہ ہے, یہ اچھے اچھے لوگوں کو بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی آئے کہ اس سے نجات کا کوئی ذریعہ ہے سر. حضرت حاتم بہت ہی بڑے بزرگ, جب ان سے پوچھا گیا نا کہ حضرت آپ بتائیں کہ آپ نماز کس طرح سے ادا کرتے ہیں, فارمولہ کو یاد کیجیے, بڑا مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں. ذرا توجہ فرمائے اے تمام تر غیور مسلمانوں, ایک عظیم ترین ہستی سے یہ سوال ہوا کہ حضرت بتائیں کہ آپ نماز کس طرح سے ادا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس جگہ جا کر آرام سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں. جس آتے نا ہم لوگ مسجد میں کبھی وقت کم نہ ہوتا شروع ہو جاتے, چونکہ وقت کم ہوتا ہے, اور چونکہ بزرگ حضرات پہلی مسجد شریف میں چلے جاتے ہیں. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ پہلے آ جائے. تو میں اس جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں, اور سکون, جب ہمیں چین مل جاتا ہے, سکون میسر آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر میں کھڑا ہوتا ہوں. اس کے بعد میں کہتا ہوں اللہ اکبر, نیت کر لینے کے بعد, اور میں اپنے ذہن, اپنے دل, اپنے دماغ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے سامنے کعبہ شریف ہے. فارمولہ کو یاد کیجیے, بڑا مزہ ہے. اور میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ پل صراط ہے, اور پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وال سے باریک اور تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. میں پل صراط یعنی ایک بہت ہی پتلا سے راستے پر میں کھڑا ہوں. داہنی جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے, اور پیچھے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, الحمد شریف پڑھتا ہوں, سورت وغیرہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر میں رکوع میں جاتا ہوں. اور میں یہاں پر ایک دوسرے بزرگ کے عمل کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک رکوع میں رہتا ہوں جب تک دل نہ گوارا کر دے کہ ہو گیا بس بھی کر, یعنی 99 مرتبہ, 99, 21, 31, 41, 51, 501, 25, 502, یعنی اتنے مرتبہ ہم رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ لمبا رکوع کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس 2-3 مرتبہ میں ہم اٹھ گئے, اس کے بعد پھر سجدہ میں جاتے ہیں. اسی طرح سے لمبی دیر تک ہم سجدہ میں گرے رہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں پھر اٹھ, کافی ہے, اور بھی کام کرنا. اور اس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب آخری لائن پر یہ میری نظر گئی تو میں پڑھ کر دنگ رہ گیا. اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اور بتائیں کہ وہ بزرگ جو رو رو کر اپنی آنکھوں کو لال کر لے, رو رو کر اپنی داڑھی شریف کو بس وہ آنسوؤں سے بھیگا لے, وہ رخسار پر آنسو بہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نماز میری قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں. اے نوجوانوں, تو پھر ہم جو اپنی نمازوں میں نہ جانے کہاں کہاں غائب رہتے ہیں, بس اس کا آسان سا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک دم سکون سے, اور یہ دیکھیں, ہم یہ تصور کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تب جا کر ہمارے اندر ایک خشوع و خضوع پیدا ہوگا. رب ارشاد فرماتا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تو اس طرح سے نماز کا طریقہ اس بزرگ سے ہمیں سیکھنے کو ملا. اب ہماری نماز کیا ہے؟ حدیث شریف کا میں مفہوم آپ کو بتا دوں. رسول اعظم فرماتے کہ ایک شخص آئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کر لی.
فرمایا السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرو کہ تمہاری نماز ادا نہ ہوئی. پھر گیا وہ نماز پڑھا, پھر کہا السلام علیکم, نماز ادا کی, آپ کی نماز نہیں ہوئی. پھر گیا 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ کی نماز ادا نہ ہوئی. 3 مرتبہ اس طرح سے رسول اعظم نے فرمایا کہ تمہاری نماز ادا نہ ہوئی, پھر سے ادا کرو. وہ شخص کہتا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ, اس سے اچھی طرح سے میں نماز نہیں پڑھتا, نہیں پڑھ سکتا. اس کے بعد رسول پاک نے تعلیم دی تو یہ بتایا گیا. جب میں نے مفہوم شریف پر میں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ساری کمیاں آج کی اس کمیونٹی میں پائی جا رہی ہیں. اب ہمیں ذرا بتائیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی رکوع نہیں کرتے, جلدی جلدی سجدہ نہیں کرتے, الحمدللہ شریف کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جیسے کہ ہماری ٹرین چھوٹ رہی ہو. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. لہذا سکون سے نوجوان نماز, یہ ساری چیزیں تو اللہ کی وہاں خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں رب نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام تر لوگوں کو اچھی طرح سے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. اللہ ہم تمام تر لوگوں کی مساجد کو, مزارات کو, مقبرے کو اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور ساتھ ہی میں اے تمام تر غیر مسلمانوں, آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ مسجد شریف کا یہ جو کام لگا ہوا ہے